اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وانہ خیر ناصر ومعین۔ خداوند متعال نے انسان کے لیے ایک ایسا نظام مقرر کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے ہی انسان زندگی گزارے۔ انکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم والصالحین۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اپنے بغیر نکاح والوں کے نکاح کرو۔ تو نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد کے چند ایک آداب ہیں جو اگر انسان اپنے بعد کا معاشرہ، اپنے بعد کی اولاد کی تربیت اچھی دیکھنا چاہتا ہے، معاشرے کا رنگ اچھا دیکھنا چاہتا ہے، تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اولاد کی غذا کا بھی خیال رکھے۔ اگر غذا پاک ہوگی تو تربیت بھی ٹھیک۔ بچے کی تربیت میں غذا کا بھی عمل دخل ہے۔ والدین حلال غذا کھائیں گے تو بچہ سعید اور صالح ہوگا، اور اسی طرح اگر والدین کی غذا حرام ہو تو بچہ شقی القلب ہوگا، جس طرح کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں مشہور ہے، اس کی پہلی جو غذا تھی وہ نجاست تھی۔ اور حلال غذا سے جو نطفہ بنے گا وہ اولاد کی سعادت مندی کا موجب بنے گا۔ حلال غذا کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور اگر حرام غذا سے نطفہ وجود میں آئے تو وہ اس کی شقاوت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے کہ شریک بن عبداللہ جو مہدی عباسی خلیفہ کے دور کا ایک بہت بڑا عالم اور زاہد تھا، مہدی عباسی نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ شریک سے کہا کہ شریک بن عبداللہ، قضاوت کا عہدہ سنبھالو یا میرے بچوں کے معلم بنو، استاد بنو، یا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے قضاوت کا عہدہ سنبھالنے سے بھی انکار کر دیا۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا 3 کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ بادشاہ نے کہا قضاوت یا استاد کے فرائض انجام دو یا میری دعوت قبول کرو۔ شریک نے کہا دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں دعوت قبول کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک پرتکلف دعوت کا انتظام کیا۔ شریک نے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شریک گھر چلا گیا اور اس سوچ میں پڑ گیا۔ آخر کار اس حرام غذا کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ مجھے قضاوت کا عہدہ بھی قبول ہے اور مجھے آپ کے بچوں کا معلم بننا بھی قبول ہے۔ اس واقعہ سے واضح ہوا کہ حرام غذا نے اپنا کام کر دکھایا۔ وہ شریک جو دیندار اور مقدس تھا، دین فروش اور بیچارہ رہ گیا۔ یعنی جب ایک وقت کا حرام کا لقمہ ایک دیندار انسان کو بدل دیتا ہے، جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، دینداری میں گزاری، تو ساری زندگی حرام کھانے اور جس کی ساری زندگی حرام کھانے اور حرام کرنے میں گزر گئی ہو، اس کا کیا حشر ہوگا۔ حرام غذا جب بڑوں کو متاثر کر دیتی ہے تو کیا بچوں پر اس غذا کا، حرام غذا کا اثر نہیں ہوگا۔ غذا سے خون، خون سے نطفہ اور نطفہ سے بچہ وجود میں آتے ہیں۔ جس کی غذا حرام ہو یقیناً اس کا نطفہ بھی اسی طرح حرام غذا سے بنے گا، اور نطفہ حرام کے انعقاد کے وقت شیطان شریک ہوگا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب شیطان کی شرکت ہوگی تو وہ بچہ ماں کے پیٹ سے شقاوت و نحوست لے کر دنیا میں آئے گا، جس کی اصلاح بہت مشکل ہوگی۔ لہذا تربیت اولاد کے لیے والدین پر لازم ہے کہ حرام غذا سے پرہیز کریں۔ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کربلا کے میدان میں یہی بات فرما رہے تھے کہ جب امام نے خطبہ دیا تو لوگوں نے آگے سے آوازیں نکالنا شروع کی، آگے سے تیر برسانا شروع کیے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ مجھ امام کا کلام تم پر اثر انداز نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ پھر خود فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر حرام بھرا ہوا ہے۔ حرام غذا کا اتنا اثر ہے کہ امام وقت کا کلام بھی اثر نہیں کرتا۔
خداوند متعال ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام غذا سے محفوظ رکھے وما علینا الا